الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ حدیث کی مشہور کتاب ترمذی شریف میں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین یعنی ہجرت کر کے آنے والے اور انصار صحابہ اکرام کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ اس سلسلے میں حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپس میں بھائی بھائی بنایا گیا۔ اس بنیاد پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء آپس میں بہت زیادہ پیار اور محبت رکھتے تھے۔ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت ابو درداء ملک شام تشریف لے گئے اور حضرت سلمان فارسی عراق کے شہر مدائن میں تشریف فرما ہوئے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت اشعث بن قیس اور حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ملک شام سے عراق آئے۔ ان دونوں نے حضرت سلمان فارسی کو دیکھا ہوا نہیں تھا۔ پوچھتے پوچھتے حضرت سلمان فارسی کی خدمت میں پہنچے۔ اس وقت حضرت سلمان فارسی ایک چھوٹی سے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ حضرت اشعث بن قیس اور حضرت جریر بن عبداللہ نے سلام عرض کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے جواب ارشاد فرمایا۔ اب دونوں نے پوچھا کیا آپ ہی سلمان فارسی ہیں؟ فرمایا ہاں میں سلمان ہوں۔ پوچھا وہی سلمان جو صحابی رسول ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا ہاں، تو میں نہیں جانتا کہ میں صحابی ہوں یا نہیں۔ یہ سن کر حضرت اشعث اور حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ذرا شک میں مبتلا ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے شاید ہم جن سے ملنا چاہتے ہیں یہ وہ نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا تم جس سے ملنا چاہتے ہو میں وہی ہوں۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف پایا ہے اور ان کی صحبت بابرکت بھی مجھے حاصل رہی ہے، مگر حقیقت میں صحابی تو وہ ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حضرت سلمان فارسی کی عاجزی تھی۔ آپ فرماتے ہیں دیکھیں تو صحیح صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھتے نہیں ہیں ہم، ورنہ ایک انمول موتی ہر ایک موڑ پر ملتے ہیں۔ عاجزی کا انداز کتنا پیارا ہے۔ کہا آپ ہی صحابی ہیں؟ تو کہتے ہیں حضرت اشعث اور حضرت دوسرے صحابی رسول کے پوچھنے پر آپ کہتے ہیں میں جو ہے صحابی تو نہیں ہوں لیکن حضور علیہ السلام تشریف کی صحبت میں نے پائی ہے، حضور کے چہرے انور کی زیارت کی ہے، لیکن صحابی تو وہ ہے جو حضور کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے ایمانوں، اب دیکھیں آپ نے کس طریقے سے آپ کا جو ہے یہ عاجزی کا انداز تھا، کس طریقے سے حضور علیہ السلام تسلیم کے صحابی ہونا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا عہدہ ہے۔ سرکار علیہ السلام تسلیم کے چہرے انور کی زیارت ہونا اور پھر حضور کا صحابی ہونا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد حضرت سلمان فارسی نے پوچھا تم دونوں کیسے آئے ہو؟ عرض کیا ہم ملک شام سے آپ کے بھائی
حضرت ابو دردہ کے پاس سے آئے ہیں، بس اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی نے فوراً فرمایا لاؤ، پھر انہوں نے میرے لیے جو تحفہ بھیجا ہے دے دو۔ یہ سن کر حضرت اشعث بن قیس، حضرت جریر بن عبداللہ کا بکر رہ گئے، عرض کیا عالی جان انہوں نے تو آپ کے لیے کوئی تحفہ نہیں بھیجا۔ فرمایا جو بھی ان کے پاس سے آتا ہے وہ میرے لیے تحفہ ضرور بھیجتے ہیں، لہذا اللہ پاک سے ڈرو، امانت ادا کر دو۔ عرض کیا حضور یہ ہمارا سارا ساز و سامان ہے، اسے آپ جسے چاہیں استعمال فرما لیں۔ البتہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے لیے کوئی تحفہ نہیں بھیجا۔ فرمایا مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو بس وہ تحفہ ہی چاہیے جو میرے بھائی نے بھیجا ہے۔ اب تو ان دونوں نے حضرت نے قسم ہی اٹھا لی، عرض کیا اللہ پاک کی قسم حضرت ابو دردہ نے کوئی تحفہ نہیں بھیجا۔ جب ہم وہاں سے آنے لگے انہوں نے صرف اتنا فرمایا تھا کہ عراق میں ایک صحابی رسول رہتے ہیں، جب وہ سرکار عالی وقار مکی مدنی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں تنہا ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسرے کی حاجت نہیں ہوتی تھی۔ جب تم ان سے ملو انہیں میرا سلام کہنا۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا یہی تو وہ تحفہ ہے جس کا میں مطالبہ کر رہا تھا، یہی تو وہ تحفہ ہے جس کا میں مطالبہ کر رہا تھا۔ کہتے سلام سے بڑھ کر افضل تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ سلام سے بڑھ کر افضل تحفہ کیا ہوگا؟ سلام بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ چیز آج ہم سے رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ ہاں ہم سلام بھی کرتے ہیں تو ہاتھ کے اشارے سے یا گردن کے ہلا کے سلام کرتے ہیں، اشارے سے سلام کرتے ہیں، اس کو سلام نہیں کہتے۔ سلام کس کو کہتے ہیں؟ مکمل لفظ جو سلام کے ہوتے ہیں وہ بولنا۔ سلام دعا ہے۔ آج تو مسلمان دعا دینے کے ایک دوسرے کو کنجوسی کرتے ہیں۔ اللہ خیر فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، غور فرمائیے صحابہ اکرام علیہ رضوان کی آپس میں کیسی گہری محبت تھی۔ یہ مبارک لوگ جب آپس میں مل کر بیٹھتے تب ان کی محبتوں کا عالم ہی جدا ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ظاہر جسمانی طور پر دور ہوتے اس وقت بھی ایک دوسرے سے انتہائی محبت رکھتے، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھتے، ایک دوسرے کے لیے سلام بھیجا کرتے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت، آپس میں نرم دل ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تفسیر صراط الجنان میں ہے صحابہ اکرام علیہ رضوان آپس میں ایسے نرم دل اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے محبت و مہربانی کرنے والے تھے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے، ایسے محبت فرماتے تھے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے اس مبارک انداز میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ ہمیں چاہیے ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی نفرت، بغض و کینہ یعنی پوشیدہ دشمنی ہرگز دل میں نہ رہنے دیں، اپنا سینہ صاف و شفاف رکھیں، اپنے مسلمان بھائیوں سے صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت کیا کریں۔ حدیث پاک میں ہے مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، ایک عضو تکلیف پہ ہو تو تمام اعضاء متاثر ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ پاک ہمیں آپس میں پیار و محبت، اتفاق و اتحاد اور بھائی چارے کے ساتھ مل جل کر شفقت اور نرمی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا دلچسپ اور سبق آموز واقعہ ہم نے سنا، اس میں ذرا غور فرمائیے۔ جب ہم حضرت اشعث بن قیس، حضرت جریر بن عبداللہ نے سلمان فارسی سے پوچھا کہ آپ صحابی رسول ہیں؟ حضرت سلمان فارسی یقیناً صحابی رسول ہیں، لیکن آپ نے فکر آخرت پر مبنی جواب دیتے ہوئے فرمایا
حقیقت میں صحابی تو وہ ہے جو جنت میں جانے عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. مجھے نہیں معلوم کہ میں صحابی ہوں یا نہیں ہوں. سبحان اللہ. حضرت سلمان فارسی کی فکر آخرت دیکھیے. یہ مبارک لوگ کیسے اپنی خوبیوں کو عاجزی کی چادر میں لپیٹ لیا کرتے تھے. اعلیٰ سے اعلیٰ خوبی مل جانے پر بھی خود پسندی کا شکار ہو جانا. گویا ان کی جو ہے ڈکشنری میں تھا ہی نہیں. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل فضیلت، اصل خوبی وہی ہے جو روز قیامت میں جنت میں پہنچ جاتی ہے. اصل خوبی وہی ہے. یہ حضرت سلمان فارسی کی بات میں ہمیں ایک مضمون ملا ہے کہ اصل انسان سمجھتا ہے کہ میرے سے زیادہ تو خوبیوں والا کوئی ہے ہی نہیں. میں کہتا ہوں صحابی ہونا اس سے بڑا کوئی منصب ہے؟ اس سے بڑا کوئی منصب نہیں ہے جناب. بہت بڑا منصب ہے. لیکن کہتے ہیں کہ جب رسول محتشم کے ساتھ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا وہی ہے. میں اس میں سے یہ ایک عاجزی تھی ان کی، ورنہ حضور کا ہر صحابی جنتی ہے. سرکار میں صلاۃ و تسلیم کا ہر صحابی جنتی ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، لیکن ان کے خود پسندی بالکل ان کی لغت میں ہی نہیں تھی کہ خود پسندی کی شکار. یہ تو آج کل ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں. اور ورنہ بندے کے پاس ہزار خوبیاں ہوں، آدمی ڈاکٹر بھی بن گیا، انجینئر بھی بن گیا، اعلیٰ نوکری بھی مل گئی، بہت اونچا منصب بھی مل گیا، اس کے نام کے ساتھ بڑے بڑے القاب بھی لگ گئے، ہزار قسم کی فضیلت بھی مل گئی. لیکن اگر یہ خوبیاں، یہ القاب جنت میں جانے کا ذریعہ نہ بن سکے تو یہ خوبیاں نہیں بلکہ خامیاں ہیں. ایک مرتبہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے. ایک نجومی آ گیا اور آتے ہی تعریف کرتے ہوئے بولا حضور کا طالع یعنی قسمت کمان پر اور ستارہ بلند ہے. یہ انداز خود پسندی میں مبتلا کر دینے والا تھا. مثال کے طور پر ہمیں کوئی آ کر ایسی بات کہنا شروع کرے، ہماری تعریفوں کے پل باندھنے لگے، ہم جیسے شاید پھول جائیں اور خود پسندی کی آفت میں جا پڑے. مگر اللہ پاک کے نیک بندوں کے انداز نرالے، یہ شیطان کی چالوں سے خوب واقف ہوتے ہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے نجومی کی باتیں سن کر بڑی سادگی سے فرمایا کیا آخر موت نہیں؟ بولا عالی جاں موت سے تو کس کو چھٹکارا نہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا ہماری شریعت نے اس لیے تو ستاروں سے متعلق باتوں کو فضول کہا ہے. جب آخر موت ہے تو خوشی اور غم برابر ہیں. جب آخر موت ہے نا تو پھر دونوں باتیں برابر ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی ایسی فکر آخرت نصیب فرمائے. کاش ہم بھی خود پسندی سے بچیں، قبر روشن کرنے کی فکر کریں، بس عاجزی کی پیکر ہی بنے رہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آخری بات درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم وبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بہت اہم مدنی پھول جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے سیکھنے کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ سلام افضل تحفہ ہے، بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی سلام کو عام کریں. گھر میں آتے جاتے، گلی میں، بازار میں، بس میں، ٹرین میں، ہر جگہ اپنے مسلمان بھائیوں کو سلام کا تحفہ پیش کرتے رہیں. ہمارے مسلمان بھائی جو دور شہروں میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی موقع بہ موقع سلام بھیجوایا کریں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے مدینہ منورہ میں آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سب سے پہلا جو کلام سنا وہ یہ تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو اس وقت نماز پڑھو جس وقت لوگ سو رہے ہوں. اور فرماتے ہیں تدخلوا الجنہ بسلام، تم یہ تین کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. رسول محتشم کا فرمان ہے. بھئی حدیث ہے، حضرت صحابی رسول ہیں
حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں حضور نے فرمایا سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، یعنی غربا مساکین جو بھوکے ان کو مہمان ان کو کھانا کھلاؤ، اور قیام کرو یعنی نماز پڑھو، رات کو جب سو رہے ہو، جب یہ 3 کام کرو گے تو کیا فرمایا گیا؟ تدخل الجنت بسلام، تم یہ 3 کام کرو گے نا تو سلام کی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! سلام ایک انمول نعمت ہے۔ اللہ پاک نے سلام میں ایسی کمال تاثیر رکھی ہے، ہم سلام کرتے ہیں زبان سے مگر اس کا اثر سیدھا دل پر ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل جنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ اور پھر فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس پر عمل کر کے تمہاری آپس میں محبت بڑھ جائے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے۔ آج ہمارے اندر یہ چیز کہاں ہے؟ حضرت لقمان حکیم نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا جب کسی قوم کے پاس سے گزرو تو انہیں اسلامی جو ہے تیر مارا کرو۔ یہ اسلامی تیر کیا ہے؟ حضرت عوف بن عبداللہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس سے مراد سلام ہے، یعنی سب سلام کرو گے، جب سلام کرو گے تو تمہارا سلام محبت سے بھرا ہوا تیر بن کر سامنے والے کے دل پر لگے گا اور محبت بڑھ جائے گی۔ حضرت لقمان حکیم وہ حکیم ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے، وہ واحد ایسا ڈاکٹر ہے جس کے نام سے پوری سورت اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی ہے۔